अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत को जंगी मैदान में मुंह की खाने के बाद सिफारती सतह पर भी आलमी हजीमत का सामना है। ताहम अब जंगी मैदान के बाद दोनों ममालिक का सिफारती मिशंस एक दूसरे के आमने सामने होने जा रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से पार्लिमानी सिफारती मिशंस को आमने सामने लाने का फैसला किया गया है। भारत ने जंगी मैदान के अलावा माशी सतह पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। बेल आउट पैकेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और IMF वफ्द दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आन पहुंचा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने जंगी अजाइम पर आलमी हिमायत हासिल नहीं कर सके और शायद यही वजह है कि पूरी भारत सरकार तिलमिला रही है। सिवाय इजराइल के कोई भी मुल्क भारत के इस जंगी जुनून का साथ नहीं दे रहा। भारतीय वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के लिए हाउडी मोदी के नाम से इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे, जलसे जुलूस मुनक्किद करवाकर ट्रंप सरकार बनने के नारे लगाते रहे, मगर ट्रंप भी मोदी की शिद्दत पसंद अजाइम को सपोर्ट नहीं कर रहे। हालिया तनाजे पर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से ही लग रहा था कि रेसिस्ट मोदी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा और उन्हीं दिनों से ये अफवाह भी जेर गर्दिश है कि कौमी यकजहती के लिए साबिक वजीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। गुज़िश्ता चंद रोज से स्पेशली इस अफवाह को ज्यादा तकवीत मिली है, खासकर उस वक्त जब मुल्क में ये डिस्कशंस होना शुरू हो चुकी हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस तासुर की तरदीद कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा साहब सेनेटर हैं, वो कहते हैं कि केसेस का कानून फैसला करेगा, ना कोई डील हो रही है ना ढील। इमरान खान की रिहाई अभी नजर नहीं आ रही। ये किस किस्म की खबर है कि जी कोई आगे ब्रीफिंग दे तो ट्रंप तो सेंसलेस खबर देने वाला भी है और ना कोई ऐसी डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। और ये रिहाई होते देख रहे हैं इमरान खान? अभी तो मैं नहीं देख रहा बिल्कुल। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इमरान खान के पास अडयाला जेल में कोई एलची नहीं गया, कोई मुज़ाकरात या गुफ्तो शरीद नहीं हुई। ये सब दिल को बहलाने के लिए कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। नहीं गया, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई गुफ्तो शनीद नहीं हुई। ये सब दिल को बहलाने के लिए कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस बारे में मौक़िफ़ देते हुए कहा कि जो कहते हैं कि सब अच्छा होने जा रहा है, ये ट्रक की बत्ती है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने इस मामले पर सवाल उठाया है कि जब भी एक अवामी तहरीक का माहौल बनने लगता है तो अचानक कुछ लोग कहने लगते हैं कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं। क्या ये लोगों को तकसीम करने के लिए किया जाता है? तीन दफा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज उठाई, इमरान खान रिहा होने लगे, ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, पहले ये बता दें। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से करते हैं कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, ये बड़ी बाज़गश इसकी है। आपको कोई इतला इससे मुताल्लिक आई है कि कोई जाके इमरान खान साहब से मिला है और कोई उनकी मुमकिन रिहाई की कोई डेवलपमेंट नजर आएगी आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे इस हवाले से कोई इतला नहीं है। मेरी दीगर पार्टी के जो अहदेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू होती रहती है, तो किसी को इस हवाले से कोई इतला नहीं है। अब ये बिल्कुल है कि एक हफ्ते से तो मुलाकात किसी की नहीं हुई। कल मंगल का जो दिन है, ख़ानदान की वकला की मुलाकात का दिन है, तो हो सकता है कल अगर मुलाकात हो जाए तो कुछ पता चले, लेकिन अब तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। और कल उस लिस्ट में आपका भी नाम है सलमान साहब, तो आपको क्या लग रहा है कि हर दफ़ा की तरह ये फिर कल एक टेस्ट होगा आप लोगों के लिए? पेशेंस आप लोग का जो है वो उसका इम्तिहान लिया जाएगा? देखिए, इम्तिहान तो लिया जा रहा है, इम्तिहान पूरी कौम का लिया जा रहा है ना। पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त इस मुल्क में मैं समझता हूँ ज़मीन बोस हो चुका है। कोई कानून, आइन, अदालत का एहतराम कुछ भी नहीं है। हमारे पास अदालत के फ़ैसले हैं, अदालत ख़ुद अपने फ़ैसलों को पे अमल कराने से गुरेज़ा है। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 अप्रैल की दी हुई है, उसके बाद कई दरख्वास्तें और दी हैं। उन दरख्वास्तों को सुना नहीं जा रहा। हर हफ्ते जो होता है, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नाम दिए जाते हैं। उन नामों में से अपनी मर्ज़ी से एक आध को वो भेज देते हैं, 2 को भेज देते हैं, कुछ बाहर से लोगों को भेजते हैं जिनके नाम नहीं होते, और ये तमाम अमल हो रहा है। हमें रोक दिया जाता है। अडयाला के रास्ते में 1-2 मील दूर टैंकर, ट्रक खड़े होते हैं, पुलिस की गार्ड लगी होती है। तो ये तमाशा हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते पूरी कौम इसको देखती है।
اور یہ بلا وجہ بات ہے. دیکھیں خان صاحب اگست 2023 میں پابند سلاسل ہوئے, اس کے بعد سے مارچ تک ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں. وکلاء کا حق ہے, ایک سائل کا حق ہے اپنے وکلاء سے ملے, اور یہ ہوتا رہا. اچانک فیصلہ کیا گیا مارچ میں کہ ہم نے ان ملاقاتوں کو نہیں ہونے دینا یا ان کو دشوار بنانا ہے. اس کے بعد سے یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے, اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. رائٹ. سلمان صاحب, اسد کیسر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ارادہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہی تھی, لیکن یہ پلان پھر پائپ لائن میں تھا اور یہ صرف افیکٹ ہوا ہے پاکستان بھارت کی جو کشیدگی تھی اور وہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے وہ ذرا متاثر ہو گیا. ایسی کوئی بات ہو رہی تھی آپ کی پارٹی میں انٹرنلی؟ گور صاحب نے تو اس کی تردید کر دی ہے. جی دیکھیں, گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, وہ اس پہ عمل کب ہوگا. جو کچھ ہوا ستمبر 2024 میں جب قومی اسمبلی کے اندر گھس کے ممبران کو اغوا کیا گیا, زد و کوب کیا گیا, اس کے خلاف جو درخواست اسپیکر صاحب کو دی گئی اس پہ کیا عمل ہوا ہے. اس کے بعد لاتعداد ایسے واقعات ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایوان کا استحقاق ہے اس کو بچانے میں اسپیکر صاحب اور حکومت ناکام رہی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اس کا ٹھوس جواز موجود ہے. بس سلمان صاحب, آپ یعنی کہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے, یہ بات ہو رہی ہے اور یہ ممکنہ طور پہ کبھی بھی لے کر آئی جا سکتی ہے یہ تحریک؟ ظاہر ہے, دیکھیں تحریک تو کوئی بھی لائی جا سکتی ہے, اور یہاں جیسا میں نے عرض کیا جواز تو موجود ہے. بٹ سلمان صاحب, اس کے لیے پھر آپ لوگ کو نمبرز بھی چاہیے ہوں گے, تو پھر پیپلز پارٹی سے ملنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہوگی؟ نہیں دیکھیں, اتنی کوئی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے مسئلے کو اجاگر کرنا, جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو اجاگر کرنا. جب تحریک پیش ہوتی ہے, بہت سے معاملات کے حوالے سے ایوان میں بات ہوتی ہے, تقاریر ہوتی ہیں, میڈیا سنتا ہے, عوام کے سامنے جو صورتحال ہے وہ واضح ہوتی ہے, تو ایک تحریک کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ ان مقاصد حاصل ہوں گے. ان کا مقصد, بڑا مقصد یہ ہے کہ آگہی جو ہے, عوام میں آگہی کو بڑھایا جائے اور جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے. بٹ گوئنگ فارورڈ سلمان صاحب, ایک سوال ضرور اس سے متعلق کروں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جس کو بارہا اعتراضات موجودہ حکومت پہ ہے, although it's part of the government but it says it's not in the cabinet, it's not very much part of the government, نون لیگ سے جو اعتراضات ریز کرتی ہے, کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں الائن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو بھی جماعت آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کرے گی, جو الیکشن کی لوٹ ہوئی, جس طرح عوام کے مینڈیٹ کو سلب کیا گیا, اگر کوئی جماعت اس حوالے سے اپنے رویے پر نظر ثانی کرتی ہے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کو ہم رد کرتے ہیں, اس رد کرنے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے, تو بالکل بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم کوئی یہ نہیں کریں گے کہ کسی چال کا حصہ بن جائیں. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, اور اصول پر اگر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ضرور کھڑا ہو. بٹ سلمان صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر آپ لانا چاہتے ہیں لائیں, جو رئی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں. دیکھیں, ساکھ کیا ختم ہوگی؟ اگر حقیقت سامنے لائی جاتی ہے, آئینہ دکھایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی ساکھ ختم ہونے کی بات نہیں ہے. نمبر جو بھی ہوں گے, نمبر تو جس طرح پیدا کیے گئے ہیں ہم سب جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو کیا گیا, جس طرح اغواکاریاں ہوئیں, لوگوں کو غائب کیا گیا, بیمار لوگ لرزتے ہوئے ایوان میں لائے گئے, تو اس کو اگر یہ جمہوریت کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. بس سلمان صاحب, ایسا تو نہیں ہوگا, وہ اسپیکر صاحب بھی سارکیسٹکلی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کے پی ٹی آئی کے نمبرز کم نہ ہو جائیں؟ دیکھیں, شاید ان لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ کس ایک مذاق کا حصہ اس وقت بنے ہوئے ہیں. اس نظام کو قوم کس طرح سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں, قوم نے بہت اہمیت کا ثبوت دیا ہے, یگانگت کا ثبوت دیا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. کسی کو کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی اس حوالے سے نفاق ہوگا.
لیکن جو حقیقت ہے، جو ہمارے ملک کی جمہوریت کا حال ہے، جو آئینی جو ہماری شکیں ہیں ان کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے، جو آئینی نظام ہے اس کو جیسے زمیں بوس کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو جیسے تلف کیا گیا ہے، یہ تمام حقیقتیں اپنی جگہ ہیں، ان سے صرف نظر نہیں ہو سکتا. ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. مقصد آواز اٹھانا ہے، عوام کے سامنے موجود رہنا ہے، عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنا ہے. عوام کی عدالت اب اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہمارے تمام مقدمے جو ہیں اس عدالت میں اب لڑے جا رہے ہیں. اور جس کے حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اس نظام میں عدلیہ کے لیے اور آئین کے لیے کوئی نرم گوشہ اگر ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے، کہ یہ بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. پر سلمان صاحب اچھی ڈیولپمنٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی اور جو ایک عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ فرکشن تھی یا کچھ اختلافات جس کا اظہار برملا بھی کیا جاتا رہا، میڈیا کے سامنے بھی کیا جاتا رہا، جس کو ہمیشہ ایک جمہوریت کا حسن قرار دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہے وہ انٹرنلی کچھ ڈفرینسز اگر سرفیس کر رہے ہیں تو وہ پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. بٹ فیملی اور اب پارٹی وہ ہمیں الائن نظر آ رہی ہے. فیملی نے جہاں پر ان کی بہنوں نے عمران خان صاحب کی اناؤنس کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گی، وہ لیڈ کریں گی، دونوں کی اب یہ ہو مذاکرات یا ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے؟ جو فینسز ہے وہ ہمیں مینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی جھگڑا، کوئی نفاق کبھی بھی نہیں تھا. یہ چیزیں میڈیا پہ زیادہ بڑھا کر پیش کی جاتی ہیں. کوئی دو لوگ بات کر دیں، کوئی ٹویٹ کر دے تو ایک ہفتہ اس پہ پروگرام ہوتے ہیں کہ پارٹی میں بہت خلفشار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، کسی بھی بڑی جماعت میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد بالکل واضح ہے. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ بالکل واضح ہے، ان کی قیادت میں سب متحد ہیں اور مقصد بالکل واضح ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے. ان کی آزادی اس بات کا مظہر ہوگی کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. رائٹ. بٹ سلمان صاحب، کیا یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے پارٹی قیادت پہ کوئی پریشر دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کرے اور بدھ والے دن پارٹی علامتی دھرنا بھی دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھیں گے، اس پہ میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. یہ موقع پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے. اس دن عمران خان صاحب کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں سزا معطلی کی، بشرا بی بی صاحبہ کی بھی. اس حوالے سے ایک یکجہتی کا اظہار ہے. رائٹ. سلمان صاحب، یہ جو سزا معطلی کے حوالے سے جو درخواست ہے، اس حوالے سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا بشرا بی بی کو یہ بینیفٹ دیا جا سکتا ہے خاتون ہونے کا، اور اگر ریلیف جو ہے کیا ممکنہ طور پہ دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، قانون میں اس کی گنجائش ہے اور دونوں کے حوالے سے کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بوگس کیس ہے. لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے تو بالکل بھی کوئی کہنے کو بھی بات نہیں ہے. وہ نہ کابینہ کا حصہ، نہ وہ حکومت کا حصہ. ان کے اوپر کیا الزام لگایا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ایک ٹرسٹی ہیں. تو اس لیے ان کے حوالے سے تو بالکل ہی یہ معاملہ اتنا مذاقہ خیز ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بالکل کوئی کیس نہیں بنتا. تمام معاملہ برطانیہ میں ہوا، ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کے اداروں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اس سے عمران خان صاحب کا یا پاکستان کی کابینہ کا. وہ رقم وہاں ایک معاہدے کے تحت انہوں نے بھیجی سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، اور اس میں کس طرح عمران خان صاحب ذمہ دار بنتے ہیں. تو لہٰذا مقدمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. سلمان صاحب، اور مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے جو آج بھی زیر سماعت تھا، اور جو 11 رکنی بینچ ہے اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض عائد کیا ہے. جو ریویو کا جو بینچ تھا اوریجنلی اسی کو ہی سننا چاہیے تھا. یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف، لائک آئی مینشن بیفور ایز ویل، کہ اعتراضات تو آپ لوگ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ہمیشہ سے اور ویلڈ بھی وہ تصور کیے جاتے ہیں، بٹ ان اعتراضات کا جو ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ بینچ پر اعتراض اس کو بھی نظر انداز کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارا تو فرض ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں، اور ہمارا جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے مقدمہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد
یہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی گئی ہیں ان کو بحال رکھا جائے. سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا تھا, اس تمام کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا تھا 5 جج صاحبان نے. اب 7-2 سے بلکہ 5-2 سے 7 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو ختم کیا ہے, اور ہوا یہ کہ 12 سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں سے 7 آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی, 5 کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے, اور 5 کا فیصلہ اب مقدم ٹھہرا. اسی طرح جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ایک وجہ بنی 26ویں آئینی ترمیم کی. تو اب اگر اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے تو ہمیں ظاہر ہے بہت افسوس ہوگا, یہ آئین اور قانون کے خلاف ہوگا, یہ پاکستان کے عوام کی جو منشا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے خلاف ہوگا. اور جو فیصلہ دیا گیا جولائی 2024 میں وہ بالکل ٹھیک ہے, جمہوری اقدار کے عین مطابق ہے. جو اعتراض آج کیا گیا وہ یہ تھا کہ 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو 11 ممبر بینچ ریویو نہیں کر سکتا. یہاں پہلے 13 جج صاحبان بیٹھے, 2 نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اس کے بعد بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا, اور ریکانسٹیٹیوٹ کر کے یہ بینچ اب 11 رکنی بینچ ہے. تو اعتراض یہ کیا گیا کہ ایک چھوٹا بینچ بڑے بینچ کے فیصلے کو ریویو نہیں کر سکتا. رائٹ, بٹ سلمان صاحب اب یہ ذرا ایک نان لیگل سوال بھی ہے. جو اس وقت ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس کیس میں جو سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ دیگر میں تقسیم کر دی جائیں گی. آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو روایت اور آپ نے جس طرح سے مینشن کیا 26ویں آئینی ترمیم کا, جہاں پہ وہ ایک کور ان کے ٹارگٹس ہوں, وہ تواتر کے ساتھ اچیو کرتے ہوئے آئے ہیں, اور یہ ریزرو سیٹس بھی پھر آپ لوگ کے حصے میں, آپ لوگ کی باسکٹ میں نہیں آئیں گی؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ ہم اپنے مقدمے اب عوام کی عدالت میں لڑ رہے ہیں. ہم ضرور عدالتوں میں جاتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم بغیر کسی امید کے عدالتوں میں جاتے ہیں. ہم وہاں جا کر بالکل قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں امید اب کوئی نہیں ہوتی. تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. دیکھیں, جب یہ فیصلہ نہیں بھی تھا, ہمیں جب سیٹیں دے دی گئی تھیں جولائی 2024 میں, تو 10 ماہ اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا, اور ہماری جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو نہیں سنا گیا. اب بھی اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. ایک طرح سے حکم عدولی کو, توہین عدالت کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. ہم بات کرتے رہیں گے. پہلے انہوں نے جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی, اب شاید ذرا آسانی سے کر لیں اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں, لیکن کر تو پہلے بھی لی تھی. جو بھی طریقہ کیا ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. معاملہ عوام کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے, لیکن جو اس ملک میں اس وقت ایک دکھاوے کا نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا جب تک ہم ایک بنیادی تبدیلی اس ملک میں نہیں لے کر آتے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سلمان اکبر راجہ صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان اور بھارت, کیا ان کے درمیان کوئی انگیجمنٹ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈز دا ورلڈ لک ایٹ دی conflict between Pakistan and India? Where do Pakistan and India stand vis-a-vis international support? What role can the US president play in bringing the two countries together at the negotiating table and resolving the long-standing issues جو کہ ایک وجہ بنتی ہیں ہمیشہ کسی بھی conflict کی? And are there any solutions to an enduring peace between Pakistan and India? Joining us now, Michael Kugelman, one of the leading analysts on South Asia. Greetings, Michael. Thank you so much for joining us on the show. Thank you. Great to be back with you. Thank you. Michael, no signs of Pakistan-India talks as yet, despite the lapse of 9 days. And as we speak, before I go on to ask what do you foresee in the post-ceasefire scenario, who do you think won the war? As Pakistanis, we know that we have beaten our adversary with a 6-0 score, and the ceasefire, which we're celebrating as of now, is a tactical victory for us. But since you're not a Pakistani nor an Indian, as an independent analyst sitting outside, what's your take? Who won the war? Yeah, so I think that there are two different wars that were going on here. There was the actual war on the battlefield, brief though it was, and there was also what I would describe as the narrative war off the battlefield. So in terms of the actual war, I would argue that both sides can claim victory in the sense that India had said that it wanted to curb the terrorist infrastructure in Pakistan that had contributed to the attack in India. Of course, Pakistan has denied there was any Pakistani role, but India did carry out very robust, muscular strikes
in Pakistan that targeted several sites that are known to have had terrorists in place. So, I think that's, one could argue, is a tactical victory for India right there. They also were able to do things that they have not done in Pakistan for a number of decades, and that includes sending missiles into Punjab, targeting a number of strategic sites, including military sites around the country. So I think that that's enough for India to claim victory. Pakistan can claim victory as well. India's government, of course, has refused to confirm that there were several Indian jets that were shot down, but they've also not denied it. And many international independent analysts are of the view that there were several Indian jets that were shot down. That is, I would argue, not only a tactical victory for Pakistan, but a psychological victory, in the sense that, India's air force, its military, is perceived to be larger, more powerful than Pakistan's, and for Pakistan, even in a very brief conflict, to be able to shoot down several Indian jets. That is pretty significant as well. And more broadly, for Pakistan to have responded in the way that it did, sending missiles, drones into India, I think pushes back against the perception of quite a few people in India that Pakistan doesn't have the capacity to fight with the more powerful Indian military. So victories on both sides in terms of the battlefield. The narrative war. Here it's interesting. I would argue that India had it won early on, in the sense that much of the world had rallied to India's side after the attack in Kashmir, condemning the attack, expressing solidarity with India. But then what happened is the world started pushing for de-escalation, and then, of course, the US was involved in efforts to push for a ceasefire. And I think that India would have preferred that not happen. It wanted the world to continue to view this crisis seen through the frame of terrorism and counterterrorism, and India would have preferred that the world step back and essentially defer to India's counterterrorism imperatives, let it do what it needs to do to deal with that. So I think in that sense, as the crisis wrapped up, I think that Pakistan had the narrative war won. That, as you know, we're going to be seeing very senior delegations from both India and Pakistan going around the world to try to plead their case, to try to win the narrative war conclusively. So is it like a diplomatic duel between the two countries now? It is, yeah, absolutely. I mean, you look at the list of people in both countries that have been appointed for this role as some of the most distinguished political figures and former ambassadors and diplomats from each country, very recognizable names, right? Bilawal Bhutto, Shashi Tharoor, folks like that. And it's interesting, right? Because India is very sensitive about not wanting the world to be involved in its bilateral disputes with Pakistan. But India, I believe it was India that first announced the step to take its argument on the road, so to speak, and convene this group of delegates to pretty much every corner of the world to make a pitch, which suggests that, for India and certainly for Pakistan, what the world thinks and how the world perceives this crisis is very important for both countries. Right. Michael, frictions have erupted scores of times. Ceasefires, mostly mediated by foreign powers, have been announced several times in the past. But the core issues, again, the long-standing issues, they remain unresolved, and the cycle still continues. Will U.S., in your opinion, play a further role in pushing the two countries, the two sides on the dinner table, like President Trump mentioned in a lighter vein? Or the U.S. has done its part? Yeah, I mean, a lot of attention has been brought to Trump's comments about wanting the two sides to go out to dinner and how he wants to seek a solution to the Kashmir issue. That doesn't reflect U.S. policy. It's just Trump, I think, being Trump. It's him essentially reflecting his interest and intrigue in this intractable Kashmir crisis, and him being someone that always wants to be at the center of these types of things. He views himself as a deal maker, as a peace broker. I think he was just speaking very spontaneously and saying that, he would want to see a resolution. But I don't think that the U.S. will break from what has been its policy for a number of decades, and that is essentially to not get involved with the Kashmir issue, to defer to the Indian position that this is a bilateral issue. The U.S. An internal matter, exactly. The U.S. has always had an interest in India and Pakistan having a workable relationship. So I do think that we're going to see U.S. officials do what they can to ensure that the ceasefire holds, to make sure things don't fall apart. But I really don't think we're going to see this administration get involved on the Kashmir issue.
But how do you see the relation between President Trump and Prime Minister Modi as being discussed? What happened? What exactly happened between them? From Howdy Modi to Donald Trump now praising Pakistan. What does this shift in global support tell us? I mean, President Trump, he's not someone that has a deep knowledge of the India-Pakistan relationship and the dynamics there. So, when he's out there pushing for the two sides to get along better and pushing for a Kashmir resolution, that's not meant as an insult to Modi or a criticism of India or its position or anything like that. I feel he's just as fond of Modi as he had been. Now, Modi, I think, would certainly be unhappy about this messaging coming from Trump. But I think that in India, whether you're talking about Modi or others, there's a view that this is just President Trump being President Trump. He's a maverick. He does things differently. And it's something that could invariably be shrugged off. India is undergoing very sensitive, high stakes talks with the U.S. on a trade deal, which is very important for India to reduce the likelihood of tariffs. So I think for that reason as well, India is going to, even if it's concerned, it's going to have to shrug it all off and push things forward. Both the U.S. and India have a lot of strong shared strategic and commercial goals, which I think will ensure that they get over these tensions of recent days. Right. As we speak, Deputy Prime Minister of Pakistan, Ishaq Dar, is in China with both foreign ministers of Afghanistan and Iran reaching Beijing also. How pivotal do you think is China going to be in diffusing Pak-India tensions? Well, I mean, it's not a mediator. I wouldn't see it as a mediator just because it has a very fraught relationship with India. I mean, I'd thought all along that the significance of China in this whole story relates to its security relationship with Pakistan. I mean, it is providing significant arms to Pakistan. We know that Pakistan used Chinese-made jets in this crisis to shoot down at least one Indian jet, likely more. So, I think a French-made Indian jet, I should say. So I think that China is significant in that context. But there's been some efforts to patch up relations between China and India in recent months. But at the end of the day, China is a close ally of Pakistan's. And I think that the idea of mediation on the part of the Chinese is not something that we could really expect. There are plenty of other countries, whether we're talking about the U.S. or whether we're talking about the Gulf states. I mean, you mentioned Iran, but I would emphasize more Qatar, UAE, Saudi Arabia. They've got much better relations with both Pakistan and India. I think we could expect them to be the ones that try to push the two sides to maintain the ceasefire, not necessarily to strengthen relations on the whole, but to ensure the ceasefire holds, because I think that's the big concern in the immediate term. Right, and like you mentioned, do you believe that India could be hurt following and could be hurt militarily following a clash with Pakistan and China and Chinese hegemony on technology, which established? Well, yeah, I think it's very significant that you have Chinese-made jets shooting down a French-made jet. That's very significant. And I think what's also notable for India is that Pakistan was using Turkish drones. So it indicates that Pakistan has been making efforts to achieve some level of parity with India when it comes to diversifying sources of arms supplies. We know that India has been doing a good job for many years of diversifying its suppliers. Russia is the legacy supplier, but we've seen the U.S., Israel, and France in more recent years become key suppliers. But Pakistan is now depending heavily on China and increasingly Turkey. And that's especially important as well in that, the U.S. has reiterated its view that Pakistan cannot use U.S.-made F-16s to target India, only to be used for counterterrorism. The U.S. Set aside nearly $400 million earlier this year for a program meant to monitor Pakistan's F-16s for that very purpose. So that makes these Chinese jets even more important, as well as the Turkish weaponry as well. And so I think that's sort of an indication of the direction Pakistan will be going. Right, but Michael, what do you think? What is your assessment? Was India perhaps thinking that Pakistan would not retaliate to the aggression that triggered from their side? I think that there might be a perception in India among some that Pakistan would not respond, but I suspect that those in charge in India, high levels, would certainly know enough about Pakistan and its capacities to have expected that Pakistan would retaliate, would respond. I don't think that
that something, maybe on public levels, it would be sort of a populist view that, Pakistan is too weak, it can't respond to India's mighty military. But I'm quite sure that at the top, Indian authorities figured that a Pakistani response was coming. Do you still feel the threats of escalation are still looming on our heads? Well, I think the ceasefire. I think the ceasefire should hold. I mean, my understanding is that the DGMOs have been using the hotline. They used it during the crisis. They used it right after the ceasefire. They're talking to ensure the ceasefire holds. So I think that's good. But no, it's a very fragile situation. So I think beyond the next few weeks and months, we would have to worry. And the Indian government's message has been that this wasn't necessarily a ceasefire. It was more of a temporary pause. And Modi essentially indicated in his speech that this crisis is not over. So I do think that we have to worry about the resumption of some escalation in the weeks or months ahead. Thank you so much, Michael Kugelman, for joining us on the show. Michael Kugelman, South Asia expert, was on the show with us. और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा सीनियर सहाफ़ी हमाद सरफराज साहब ने. ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ कंटेंट एंड स्पेशल रिपोर्ट एट एक्सप्रेस ट्रिब्यून. हमाद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हमाद, सबसे पहले तो आपकी जो आज की ये जो आर्टिकल है, आपकी स्टोरी है, इंडियाज कंटेंट कोल्ड वॉर, where you've discussed social media content moderation outsourced to India and how it has morphed into a powerful instrument of political influence. आप जरा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए भी आम अल्फाज में कि भारत अपने उस बयानिए और वो जो एक हार चुका है, चूंकि वो ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स, वो अब कर क्या रहा है और सोशल मीडिया को किस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहा है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अपने झूठ को आगे, डिसइंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए. देखिए, I'll take you back, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है. जब ये एस्केलेशन जो थी अपनी पीक पे थी, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था. एंड ये सिर्फ एक जंग उनकी हमारे साथ फिजिकल नहीं है, ये एक दूसरे स्फीयर में भी चल रही है जो कि सोशल मीडिया पे है. वो इन्फ्लुएंस कैंपेन्स चला रहे हैं, वो एक नैरेटिव वॉरफेयर उन्होंने हमारे खिलाफ शुरू किया हुआ है, जिसमें वो अपनी जो एक उनकी ऑफिशियल लाइन है बीजेपी की, द रूलिंग पार्टी इन इंडिया, नरेंद्र मोदी की जो अपनी पार्टी, उसके अलावा हट के वो कोई चीज जो है वो चलने नहीं दे रहे हैं. चाहे आप पाकिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिस्तान से कर रहे हैं या अमेरिका से कर रहे हैं, कहीं से भी आप करें. आप अगर सिर्फ एक लैंडस्केप देख लें जो उन्होंने अकाउंट्स को ब्लॉक किया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया है. उन्होंने डेरेक ग्रॉसमैन जैसे जो एनालिस्ट हैं, जो मैं कहूँगा कि प्रो इंडिया रहे हैं काफी हद तक, उनको टारगेट किया है सिर्फ एक मामूली सी चीज कहने पे. और इस वक्त भी वो ऑपरेशन जो है वो एक नए एंगल की तरफ जा रहा है कि दे आर म्यूटिंग, साइलेंटली म्यूटिंग मेनी अकाउंट्स जिनका हमें पता नहीं चलेगा. Like you mentioned, कि ये जो एक अलार्मिंग फ्यूजन का जिक्र आपने जो किया है ऑफ स्टेट पावर विद कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, a co-governance of content where platforms comply not just with legal requests but with direct political instructions, इसको हम कैसे काउंटर कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें अपने नैरेटिव को बिल्कुल ब्लॉक नहीं होने देना चाहिए. आई थिंक दैट इज नंबर वन. हमारा जो नैरेटिव है वो ऑफिशियल चैनल से, हमारे एनालिस्ट के थ्रू, हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज अपना काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपने मीडिया हाउस की बात नहीं करूंगा, सब काम कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त दे सकते हैं, हमें उन प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स को इस वक्त थ्रू रखना चाहिए. पहली चीज तो ये है. दूसरी, आई थिंक एक फिजिकल एंगेजमेंट है जो कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस की तरफ से होनी चाहिए. इंडिया हैज बिन डिफीटेड, एक फ्रंट पे नहीं कई फ्रंट्स के ऊपर, और दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, इधर उधर हर जगह चल रही है. आई थिंक इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि पाकिस्तान अपना नैरेटिव अपने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वहां अपने जहां भी ये कैपिटल्स में ये बैठे हुए हैं इस वक्त, उधर ये नैरेटिव इंगेज करें, लोगों के साथ दिखाएं लोगों को फैक्ट्स, बिकॉज इट इज अबाउट टाइम. इसके बाद हम अगर अभी भी इसको इंटरनेशनलाइज नहीं करते इस इशू को, तो मेरे ख्याल से वी आर लूजिंग ऑन एवरीथिंग. वी आर इन द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट नाउ टू इंटरनेशनलाइज इंडियाज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें वो ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है बल्कि घर पे, बल्कि बाहर भी वो यही कर रहा है. ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी वो यही चाहता है कि लोग पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट की तरह देखें. आई थिंक ये एक बहुत सीरियस मामला है. हमने बड़ा अच्छा एक मिलिटरीली तो उनको जवाब दे दिया है, और अभी हम अपने पार्लियामेंट्री मिशंस को जी मैं कहा इस पार्लियामेंट्री मिशन तो एक तरफ है, लेकिन आई थिंक दिस हैज टू बी एन ऑनगोइंग एफर्ट. डिप्लोमेटिक मिशंस हैव टू स्टेप अप.
ان کو انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہر کیپٹل میں انگیج کرنا پڑے گا آڈینسز کے ساتھ. کیونکہ جو میں فی الحال دیکھ رہا ہوں, جو میں اپنی سطح پہ اپنے کولیگز یا جرنل صحافی جو ہیں باہر جو ہیں اس وقت ان سے بات کرتا ہوں, تو ان کے پاس ایک بڑا ڈسٹورٹڈ نیریٹو ہے پاکستان کی سٹوری کا یا پاکستان کی اپنی جو فیکٹس ہیں اس کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ اسٹیپ اٹ اپ. ڈپلومیٹک مشن تو ایک طرف چلتا رہے گا, یہ جو ڈیلیگیشن جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں اگریسولی جو فیکٹس ہیں ان کو پش کرنا پڑے گا, انگیج کرنا پڑے گا آڈینسز کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اس وقت بھی ہم نے جس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا, ہم نے لوگوں کو بتایا, ہم نے دنیا بھر میں یہ تمام چیزیں سامنے رکھی, وہ اس کو بھارت کو بڑی ایک سبکی ہوئی تھی, بہت شکست کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑا تھا جب یہ ساری چیز منظر عام پر آئی تھی. بالکل, اینڈ آئی تھنک اس کو ہمیں ایک اگریسو لیول پہ آگے لے کے جانا ہے, اور اس میں ہم بالکل اب بریک نہیں لے سکتے ہیں. اینڈ یو تھنک کہ 5 ایئرز میں وہ اس ڈس انفارمیشن کو بہت آگے لے کر چلا گیا ہے؟ بالکل, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پہ کام کر رہا تھا جس میں 12 کے قریب جو انٹرنیشنل ایڈوکیسی گروپس ہیں, جس میں ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی ہے, انہوں نے یورپین یونین کی صدر کو ایک لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک ہو رہا ہے. اٹس نو لانگر اے ڈیموکریسی اینڈ یورپ شوڈ ٹیک ایکشن. اچھا, اس دوران میں جب یہ لیٹر جاتا ہے یورپین پریزیڈنٹ کو, انہوں نے انڈیا بھی آنا تھا, لیکن اسی ٹائم پہ انڈین چیمبر آف کامرس کے لوگ جو اس وقت برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنی طور پہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. آئی تھنک انڈیا نہ صرف ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ چلا رہا ہے, بلکہ ہر سطح پہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی گھنونا قسم کا ایک کیمپین چلا رہا ہے. رائٹ, اینڈ جسٹ بیکاز دے لیک فیکٹس, دے لیک ایویڈنس, تو یہ کچھ ان سے مزید بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا. بٹ پاکستان لائک یو مینشنڈ کہ بہت ہی ریگرسلی ہمیں اس چیز کو آگے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے نیریٹو کو, ان کے جھوٹے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ حماد فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.